محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پس پردہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل برطانیہ کے دورے پہ ہوں اور میزبانی کے فرائض بھی میں خود ہی انجام دے رہا ہوں، لیکن آپ ایک شخصیت جس کو کون نہیں جانتا، اور برطانیہ آئیں اور ان سے ملے بغیر چلے جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. صاحبزادہ عامر جہانگیر صاحب عرف چیکو بھائی، وحید مراتو اور بہت سے نام، اب اپنے انڈین فلموں کے جو ہیرو ہیں، چاکلیٹ ہیروز، کیا کیا نام ان کے. لیکن عمران خان صاحب سے بہت دوستی اور پیار اور محبت ہے، اور اس حد تک پیار ہے کہ آج بھی دل ان کے لیے اس طرح دھڑکتا ہے کہ ان معاملات کو آج بھی آنا ہوا. جب یہ سارے معاملات ہم نے یہاں دیکھے تو پھر کچھ باتیں بڑی پوچھی ان کو، وہ میں بعد میں آپ کے سامنے ان بٹوین میں کوشش کروں گا پھر اگر پروگرام زیادہ لمبا نہ ہو جائے. سب سے پہلے اب صاحبزادہ صاحب نے ایک تو صحت ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، لیکن جس طرح سے اوورسیز کے معاملات میں یہ دیکھ کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے بارے میں ایک ذرا بات ان سے پوچھنی ہے کہ کبھی انہیں عمران خان کبھی جذبات کو، کبھی ان کے ارادوں کو متزلزل پایا، اور یہ جو کہ غربت کا وقت ہے اور بڑا وقت گزرا ہے، تھوڑا وقت نہیں، کرکٹ کے زمانے سے. صاحب بہت شکریہ آپ کا. بتائیے گا ذرا، کبھی آپ نے متزلزل پایا عمران خان کو کبھی کسی وقت بھی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر صدیق صاحب، فرسٹ آف آل اٹس اے گریٹ آنر، گریٹ پریولیج کہ آپ ہمارے یہاں آئے. تو ہم تو آپ کو روزی ٹیلی ویژن پہ واچ کرتے ہیں، نیوز پیپرز میں پڑھتے ہیں، جو فائٹ، جو سروسز آپ خان صاحب کے لیے، بشا بی بی کے لیے، پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور ورکرز کے لیے جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی جد و جہد، ہم آپ کا جتنا بھی شکریہ کریں آن بہاف آف دا اوورسیز پاکستانی ڈائپورا وہ کم ہے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہوز خان صاحب، یہ عمران خان کون ہے جس کے لیے آپ بھی جد و جہد کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی جد و جہد کر رہے ہیں، حاتم منیر صاحب بھی جد و جہد کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی جد و جہد کر رہے ہیں. رات کو سوتے وقت کوئی نہ کوئی سونے سے پہلے عمران خان کو ضرور یاد کرتا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوگی چاہے گورنمنٹ کے باہر ہو. تو یہ ہے کون؟ میرے حساب سے عمران خان ایک اللہ کا تحفہ ہے پاکستان کو. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ رسول یہ بتاؤ وہ کیا 3 چیزیں ہیں جو روح کو جنت میں جگہ دیں گی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھی اولاد کی دعا، دوسرا اگر وہ کوئی آن گوئنگ چیریٹی چھوڑ کے جاتا ہے، اور تیسرا اگر وہ کوئی جو نالج کے اندر کنٹریبیوشن کر کے جاتا ہے. نالج کا آپ کو معلوم ہے قرآن شریف میں ذکر ہے، ٹریول اپ ٹو چائنا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کونسلیٹ جائیں چائنیز اور وہاں پہ ان سے ویزا لیں اور چائنا جائیں. مطلب یہ تھا گو ایز فار ایز یو کین ان سرچ آف نالج. اب یہ شخص جو ہے عمران خان، واحد شخص ان دا ہسٹری آف پاکستان، قائد اعظم نے پاکستان ہمیں دیا، پاکستان نے ہمیں عمران خان دیا. یہ شخص اس وقت جیل میں لیٹا ہوا ہے. یہاں پہ لندن کے اندر 8:30 بج رہے ہیں، تو وہاں پہ 12:30 بج رہے ہوں گے رات کے. 7 feet by 8 feet کے اندر وہ پڑا ہوا ہے. کیا اللہ کی شان ہے کہ 5000 میل دور اس کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کسی اور جگہ جائیں گے وہاں پہ ذکر ہو رہا ہوگا، آپ کسی امریکہ میں پہنچیں گے وہاں پہ کوئی ڈیمونسٹریشن نکل رہا ہوگا. ہر جگہ پوری دنیا میں عمران خان عمران خان عمران خان ہو رہا ہے. شان اور شوکت اللہ دیتا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے. آپ کی تو جتنی پاور تھی آپ نے پاور یوز کر لی, اس کو زنجیروں میں باندھ کے جکڑ کے آپ نے ایک کوٹری میں بند کیا ہوا ہے. آپ کی پاور ہے, آپ کر سکتے ہیں یہ. مگر اللہ کا بھی ایک نظام ہے, اور وہ نظام ایسا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جائیں وہاں عمران خان کا ذکر ہو رہا ہے. پاکستان تو ایک غریب ملک ہے, اور عمران خان تو ایک غریب ملک کا لیڈر ہے, اور وہ تو خود بھی رئیسوں کے اندر نہیں شامل ہوتا ہے جن کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں یورپ کے اندر, امریکہ میں, انگلینڈ کے اندر. عمران خان کے پاس تو یہاں پر یو کے اندر ایک کمرے کا گھر نہیں ہے. وہ جب آتا تھا تو کبھی ہماری گاڑی, کبھی آپ کی گاڑی, کبھی کسی اور کی گاڑی, اس میں بیٹھ کے جاتا تھا, کیونکہ اس کے وہاں موٹر سائیکل, رکشہ تک نہیں تھی. یہ کس آدمی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس آدمی کی بات کر رہے ہیں who was the greatest cricketer this world has ever produced. ہر ایک نے جو دنیا میں اپنی ٹیم بنائی اس کا کیپٹن عمران خان کو انہوں نے ڈکلیئر کیا. تو اس آدمی کے پاس گاڑی تک نہیں ہے یہاں پر. حیران ہوتے ہوں گے یہ انگریز, یار یہ کیا آدمی ہے, کون ہے؟ اور دیکھیے ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں, وہ جیل میں سو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے اس وقت کسی کی شوکت خانم ہاسپٹل میں زندگی بچا رہا ہے. وہ سو رہا ہے جیل میں, مگر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے کسی بچے کا خاندان آباد کرا رہا ہے اپنی یونیورسٹی میں. وہ مالی کا بیٹا ہے, وہ مالی کی بیٹی ہے, وہ آج یونیورسٹی سے پڑھ کے پی ایچ ڈی کر کے نکلے گی. اس کا گھر ایک ڈیفرنٹ ہوگا, ایک دوسرا خاندان پیدا ہوگا پاکستان کے اندر. یہ وہ انسان ہے عمران خان. تو ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ہم نے کس طرح اس کا جواب دیا کہ ہم اس کو تھینک یو کہتے؟ ہم نے یہ کیا کہ 17 اس کے ہم نے ایم این ایز باہر نکال لیے, پیسے کھلا کے ان کو باہر کھینچ لیا اور اس کی گورنمنٹ کو گرا دیا, اور بہت بڑا تیر مارا. مجھے آج تک یاد ہے ہم برمنگھم میں بیٹھے تھے تو جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں بلایا تھا. میرے ایک دوست ہیں, بہت مشہور ہیں انگلینڈ کے بزنس مین, انیل مسرت, وہ میرے ساتھ تھے, اور ہمارے ساتھ جنرل باجوہ صاحب کے ماموں تھے. تو ہم 4 وہاں پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. جنرل باجوہ صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے between آصف زرداری and نواز شریف they have got $50 billion outside Pakistan. سو ماشاء اللہ سے انیل مسرت بڑے انٹیلیجنٹ بزنس مین ہیں. اور بولا جنرل صاحب I doubt that. جنرل صاحب نے بولا کیوں؟ بولنے کہ پاکستان کی اکنومی اتنی بڑی نہیں ہے جس سے آپ $50 بلین لے جا سکتے ہیں, مگر 5.10 ملین لوگوں کے پاس ضرور ہوگا باہر. یہ دیکھیے ہماری بدنصیبی, آج بادشاہت ان کے ہاتھ کے اندر ہے. ایک پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایون فیلڈ کے اندر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پارک لین کے اندر بیٹی چیف منسٹر پنجاب بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو کبھی ہم نے یہ تو ایک بادشاہت چل رہی ہے, اور جو کرنے والا ایک انسان عمران خان, اس کو آپ نے زنجیروں سے باندھ کے وہاں پہ کیا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیے, میں اس وقت ایڈریس کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میں آؤٹ آف ٹرن بات کر رہا ہوں, میں آپ سب کی بہت عزت کرتا ہوں. زرداری صاحب آپ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, پریزیڈنٹ صاحب اور پاکستان کی میں عزت کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں, میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی عزت کرتا ہوں. عاصم منیر صاحب
آپ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. میں پوری فوج کی عزت کرتا ہوں. پوری فوج پاکستان کی وہ ہے جو ہماری ڈیفینڈر ہے. ہم ان کی وجہ سے وہاں پر ہیں. تو مجھے بدتمیز مت سمجھیے گا، میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے. آپ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس شخص کو جس کو ہم نے بند کیا ہے، کبھی ہم اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو کھانا گندا دیتے ہیں، کبھی گندا پانی دیتے ہیں، جس طریقے سے ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. ایک وہاں پہ کوئی ISI کا آفیسر بیٹھا ہوا ہے، ایک سپرنٹینڈنٹ پولیس ہے جو آن کے بدتمیزی سے ان سے بات کرتا ہے. آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی آپ میں سے اب 30 اور 32 سال کا نہیں ہے. آپ سب لوگ 70 سے اوپر چلے گئے، اور بہت جلد میں بھی، عمران خان بھی، اور آپ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اچھا، کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ آپ نے اتنی زبردست باتیں کی ہیں، اور میں اسی حوالے سے میں چاہ رہا تھا، اور کوشش کریں گے آپ کو دوبارہ بھی اس حوالے سے، جب تک برطانیہ میں ہوں ملاقاتیں آپ سے جاری رہیں گی. ایک بات جو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے عمران کے، یعنی آپ نے جو دریا ہے نا، جو کوزے میں دریا بند کر دیا آپ نے، ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اب عوام جو سارا یہ دیکھنا چاہتی ہیں، یعنی 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگنے کی باتیں کرتے ہیں، ابھی اس سے تو باتیں آگے جا چکی ہیں، سزائیں ہو چکی ہیں، معافی کس نے مانگنی ہے. آپ سمجھتے ہیں، آپ اس عمران خان کو جانتے ہیں جو کہ کمپرومائز کرنے والے کے دن پیدا ہوا ہے، یعنی وہ کمپرومائز کی طرف جائے گا؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کمپرومائز جس انسان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، یہ اس کی ڈکشنری کے اندر نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹ کے اندر جب ہم یہاں انگلینڈ کھیلنے آتے تھے تو ہمارا جھگڑا ہوتا تھا کہ ان کے امپائر جو ہیں بے ایمانی کر رہے ہیں. جب یہ پاکستان آتے تھے تو وہاں جھگڑا ہوتا تھا. شکور رانا کا اور مائک گیٹنگ کا بھی ہوا کہ ہم بے ایمانی کر رہے ہیں. عمران خان واحد شخص تھا جو کھڑا ہوا اور اس نے بولا نیوٹرل امپائرز لے کر آؤ، اور میں اس وقت کرکٹ کھیلوں گا جب نیوٹرل امپائرز پاکستان کے اندر ہوں گے. ایک ایماندار آدمی ہے، اس نے کس چیز میں کمپرومائز کرنا ہے؟ کیا کرے وہ؟ آپ اس کو کہہ رہے ہیں 250 ملین عوام جو ہے ہماری، اس کو وہ بیچ دے، اس کو وہی کرے جو باقی لوگ کر رہے ہیں. عمران خان، دیکھو، خدا کے واسطے یہ دیکھو، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ آپ کو اور دے، مگر گلی گلی کے اندر کہا جا رہا ہے چور ہے. یہ آپ نے نہیں سوچا کبھی؟ آپ کے بچوں کے سامنے کیا شکل آپ دکھائیں گے؟ گرینڈ چلڈرنوں کے سامنے کیا دکھائیں گے؟ اب تو آپ کی ماشاءاللہ سے بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، داماد بھی آئے، داماد کے سامنے آپ کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے تو وہاں پہ مجھے اور انیل مسرت کو بھی پکڑ لیا. ہم لوگ خانہ کعبہ میں تھے، میں 1 منٹ کا آپ سے لوں گا بس. خانہ کعبہ میں تھے، پہ مدینہ شریف آئے، وہاں پہ افریدی صاحب اور مریم اورنگزیب یہ گزر رہی تھی، تو شور مچا، چور 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 چور. ہم عبادت کر رہے تھے، میں بھی کھڑا ہو کے میں نے موبائل سے ایک فوٹو نکالا، اور فوٹو نکال کے 10 سیکنڈ کا میں نے ویڈیو بنایا، اور ویڈیو میں نے وہاں پہ ٹویٹر پہ لگا دیا کہ اللہ کسی کو، جہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہ فرما رہے ہیں، اللہ کسی کو اس طرح کی غیرت میں نہ ڈالے. بہت زبردست، آپ نے بہت وہ ویڈیو جو تھا 10 سیکنڈ کا، اس میں آواز نکلی چکو بھائی، وہاں پکڑے گئے. وہ سارا ٹیلی ویژن سارے دنیا بھر میں چل پڑے پاکستان میں، چکو بھائی. وہ شور مچ گیا کہ صاحب انیل مسرت فنڈنگ کر رہے ہیں، چکو بھائی کو انسٹرکشن آئے عمران خان سے، اور ہم یہ کر رہے ہیں.
اچھا میں ارے یہاں نہیں صاحب، یہاں ہم یہ نہیں کر رہے، بات ساری یہ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرا یہ 22واں ٹرپ تھا وہاں پر، اور میں اس سال پھر جاتا، میں آپریشن ہوا، میں نہیں جا سکا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے گھر میں مجھے تو آواز چکو بھائی کی کسی نے دی ہے، اور اسی گھر میں آپ کو چور بولا گیا ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کر دی۔ ایک تو بات بڑی واضح ہے، عمران خان کوئی کمپرومائز نہیں کرنے کے، نہ وہ پیچھے جانے والی باتیں ہیں۔ دوسری نہ بڑی خوبصورت طریقے سے آرٹیکولیٹ کر دی ہے بات چیکو صاحب نے، صاحب نے بڑی زبردست بات ہے۔ اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بھی نہیں، حکومت وقت کے بھی ہاتھ میں بھی نہیں، مشکل ہے کہ اس شخص کو گرا سکے، وہ شخص گرنے والا نہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اس کا نام کیا ہے؟ عمران خان۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔